11 اکتوبر کا دن خیبر پختونخوا اور پاکستان کی تاریخ میں کیوں اہم ہونے جا رہا ہے؟ منظور پشتین 11 اکتوبر کو جو گرینڈ جرگہ بلائے گا اس کا طریقہ کار کیا ہوگا اور اس جرگے میں فیصلے کیا کیے جائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لاج ٹی وی کے ساتھ میں ہوں عمیر خان۔ ناظرین، 11 اکتوبر کو پی ٹی ایم کے جو ہیڈ ہیں، چیئرمین ہیں، انہوں نے اعلان کیا ہے، یعنی کہ منظور پشتین انہوں نے اعلان کیا ہے کہ 11 اکتوبر کو پختون عدالت لگائی جائے گی اور اس میں پختون قوم کے مستقبل کا فیصلہ کیا جائے گا۔ وہ عدالت کیسے ہوگی، وہ عدالت کیسے کام کرے گی، وہ جرگہ وہ کیسے منعقد کرائیں گے اور اس جرگے میں فیصلے کیسے کیے جائیں گے اور اس پر امپلیمنٹیشن کیسے ہوگا، اس تمام کے اوپر بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ نے منظور پشتین کا نام سنا ہوگا، لیکن کیا آپ اس انسان کو حقیقت میں جانتے ہیں؟ اس انسان کے بیک گراؤنڈ کو جانتے ہیں کہ اس کا تعلق کہاں سے ہے اور وہ کیسا انسان ہے اور وہ یہاں تک کیسے پہنچا اور اس کے عزائم یا اس کے منصوبے کیا ہیں؟ منظور پشتین 29 سالہ نوجوان وزیرستان کے علاقے میں پیدا ہوا۔ اس کا والد پرائمری سکول میں ٹیچنگ کرتا ہے، سرکاری ٹیچر ہے، اور پرائمری کی تعلیم اس نے اپنے علاقے سے حاصل کی، جبکہ میٹرک کی تعلیم اس نے آرمی پبلک سکول بنوں سے حاصل کی۔ اس کے بعد اس نے انٹر کیا اور اس کے بعد گومل یونیورسٹی میں اس نے جانوروں کا جو ڈاکٹر ہوتا ہے اس کا جو ایک ڈگری ہے اس میں انہوں نے گریجویشن کی۔ لیکن اس علیحدگی کی طرف، اپنے حقوق کی طرف، پختون قوم کے اوپر مظالم کو لے کر وہ کیوں اس وقت ایکٹیو اور ہمیشہ سے ایکٹیو نظر آتے ہیں؟ 2005 میں جب وزیرستان میں آپریشن شروع ہوا تو ان لوگوں کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا۔ اس وقت ڈیرہ اسماعیل خان میں ریفیوجیز کیمپس قائم کیے گئے تھے اور ان کو وہاں پر رکھا گیا۔ 2007 میں پھر ان کو وہاں سے نکالا گیا اور جب 2008 میں یہ واپس وہاں پہ چلے گئے تو 2008 میں پھر انہیں نکالا گیا۔ 2009 میں چوتھی بار ان کو اپنے گھروں سے فورسلی نکالا گیا کیونکہ وہاں پر آپریشن ہونا تھا یا آپریشن ہو رہا تھا۔ ان تمام چیزوں کو دیکھ کر 2014 میں یونیورسٹی میں جب منظور پشتین تھے تو انہوں نے ایک تحریک شروع کی، محسود تحریک کے نام سے، کیونکہ اس کا تعلق بیسیکلی جس قبیلے سے ہے وہ محسود قبیلہ ہے، اور اس نے محسود تحفظ موومنٹ کے نام سے ایک تحریک شروع کی۔ بعد میں وہ تحریک پشتون تحفظ موومنٹ کے نام سے سامنے آئی۔ اس کے بعد ابھی جو بحث چل رہی ہے کہ 11 اکتوبر کو پاکستان کی تاریخ میں یا خیبر پختونخوا کی تاریخ میں منظور پشتین کیا کرنے جا رہا ہے، یہ ایک اہم چیز ہے۔ کچھ دن پہلے ایک جلسے میں وہ خطاب کر رہا تھا اور اس خطاب کے دوران اس نے یہ باتیں کی۔ اس نے کہا کہ ہم 11 اکتوبر کو پشتون قوم کی عدالت قائم کریں گے، ایک بڑا گرینڈ جرگہ منعقد کیا جائے گا اور اس جرگے میں جتنے بھی پختون یا پختونخوا کے ڈسٹرکٹس ہیں، ضلع ہیں، ان تمام لوگوں کو، وہاں کے جو لیڈرشپ ہیں ان کو دعوت دی جائے گی، لوگوں کو دعوت دی جائے گی تاکہ وہ گھروں سے نکلے اور ایک میدان، بڑا میدان ہوگا، وہاں پر ان لوگوں کو آنے کی دعوت دی جائے گی۔ اس جرگے میں، اس مجمع میں سب سے پہلے ان لوگوں کو جو کہ تمام اضلاع سے آئے ہوں گے، جو ریپریزنٹیٹرز ہوں گے اپنے اپنے ڈسٹرکٹس کے، اور جو پورے لوگ ہوں گے وہ خیبر پختونخوا کو ریپریزنٹ کر رہے ہوں گے، ان کے سامنے سب سے پہلے بریف کیا جائے گا، ان کو بریف کیا جائے گا کہ پختون قوم کے اوپر کیا کیا مظالم کیے گئے اور کیا کیا مظالم ہو رہے ہیں، پختونخوا کے جو وسائل ہیں ان پر کیسے قبضے کیے گئے اور ابھی بھی ان کے اوپر قبضے کیے جا رہے ہیں، اور تیسری چیز کہ کن کن لوگوں کو دہشت گردی میں مارا گیا اور کن کن لوگوں کو ابھی مارنا ہے اور ان کے منصوبے کیا ہیں جو کہ جن کے خلاف وہ بات کرتے ہیں، یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ۔ انہوں نے اس 3 چیزوں کو لے کر ان کو پہلے بریف کیا جائے گا اور پھر ان سے کہا جائے گا کہ آپ نے فیصلہ خود کرنا ہے، اور ان کے وہاں پہ کیمپس لگائے جائیں گے، یعنی کہ ہر ضلع کا اپنا ایک کیمپ ہوگا اور اس کیمپ میں وہ لوگ جائیں گے، وہ پھر مشاورت کریں گے اور اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا۔ فیصلہ ایسے نہیں ہوگا بلکہ ان تمام لوگوں سے قرآن پاک کے اوپر حلف لیا جائے گا اور اس حلف میں ان سے یہ کہا جائے گا کہ آپ نے حلف لینا ہے اور حلف میں آپ نے یہ چیزیں کہنی ہیں کہ آپ کبھی بکو گے نہیں،
آپ کبھی دھوکہ نہیں دو گے اور آپ کبھی جھکو گے نہیں، یعنی کہ آپ نے حلف لینا ہے کہ ابھی جو ہم تحریک آگے بڑھانے کی بات کر رہے ہیں اس میں آپ نے ہمارے ساتھ کھڑا ہونا ہے، اور آپ نے ہمیں دھوکہ نہیں دینا، آپ نے ڈرنا نہیں ہے اور آپ نے گھبرانا نہیں ہے اور آپ نے جھکنا نہیں ہے، اور اس کا باقاعدہ طور پر قرآن پاک پر حلف لیا جائے گا۔ یہ ان کا پلان ہے، اور اس میں پھر اناؤنس کیا جائے گا کہ انہوں نے آگے کیا کرنا ہے۔ اور اسی جلسے میں اس نے ایک بات کی تھی کہ اب میں پاکستان کے جو بڑے ہیں ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اب مظالم بہت ہو چکے ہیں ہمارے اوپر، اور اب بات یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ ہم اب آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتے، اور ہم یہ اناؤنس کریں گے 11 اکتوبر 2024 کو، جو کہ گرینڈ جرگہ پختون قوم کا منعقد کیا جائے گا، اس میں یہ اناؤنسمنٹ ہوگی اور اس میں فیصلہ کیا جائے گا۔ اب 11 اکتوبر 2024 کا دن انتہائی اہم ہے، لیکن جو اس نے اپنا پلان واضح کیا ہے، کیا باقی پختون کیسے یہ ان کو اپنی طرف مائل کرتا ہے اور باقی پختون کیسے اس کے جھنڈے کے تلے اکٹھے ہوتے ہیں یا نہیں ہو پاتے، یہ ایک اہم سوال ہے، اور حالات 11 اکتوبر کو واضح ہو جائیں گے کہ منظور پشتین نے کیا منصوبے آگے لے کر آنے ہیں اور خیبر پختونخوا کے لوگوں کے لیے انہوں نے کیا کرنا ہے۔ اور بڑی بات، اس سے اہم بات، کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو کہ ملٹری ہے، جو کہ پاکستان کی حکومت ہے، وہ اس کے خلاف کیا ایکشن لیتی ہے، اس کے اوپر بھی فیصلہ ہو جانا ہے 11 اکتوبر کو۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ عمیر خان کو اجازت دیجیے، اپنے اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔